بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پہ ہم آج کل جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت۔ اس کے پیج نمبر 436 کی آج ہم ریڈنگ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 435 تک پڑھ لیا تھا جس میں ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہم پہنچے ہیں جس ہیڈنگ کے اوپر، اس کا وہ ہے ازواج و اولاد۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ان کی ازواج اور اولاد کے بارے میں۔ گزشتہ بیانات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امام علیہ السلام کی ازواج دو تھیں، جناب سمانہ مغربیہ جو امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی تھیں، اور ام الفضل جو مامون رشید کی بیٹی تھی، اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اولاد کی تعداد 4 بتائی جاتی ہیں، 2 پسر اور 2 دختر۔ فرزندوں میں امام علی نقی علیہ السلام اور جناب موسیٰ مبرقہ، اور دختران میں جناب فاطمہ اور امامہ۔ موسیٰ مبرقہ ہی وہ بزرگ ہیں جن سے رضوی سادات کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اگرچہ یہ مقام حضرات قانونی اعتبار سے تقوی یا جوادی ہیں، اس لیے کہ قانون نسب یہ قرار دیا گیا ہے کہ جہاں سے امام کی نسل غیر امام کی طرف منتقل ہوتی ہے وہیں سے نسبت طے کر دی جاتی ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی اولاد کا تعلق غیر امام سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے تنہا فرزند امام تقی علیہ السلام ہیں، اور سلسلہ نسب ان کے بعد غیر امام یعنی موسیٰ مبرقہ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان سادات کرام کو اصطلاحی طور پر تقوی سادات ہونا چاہیے، لیکن امام رضا کی دنیاوی وجاہت یا ان کے اس سلسلہ نسب کے نہ ہونے کی بنا پر یہ سلسلہ انہی کی طرف منسوب کر دیا گیا اور سب رضوی سادات کہے جانے لگے، جن کی تعداد غالباً ان تمام سادات سے زیادہ ہے جن کا سلسلہ کسی بھی دوسرے امام سے مختلف اولاد کے ذریعے ملتا ہے۔ جناب موسیٰ مبرقہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس قدر حسین یا مقدس تھے کہ چہرے پر نقاب ڈال کر گھر سے نکلا کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر آپ کو مبرقہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ آپ کے فرزند جناب سید احمد سے بڑا ہے، اور سید احمد کی نسل محمد عارج الف عین ر جیم یہاں پہ لکھا ہے سے آگے بڑھی ہے، جیسا کہ اکثر علماء انساب نے تحریر کیا ہے۔ جناب موسیٰ مبرقہ ہی نے اپنے والد بزرگوار کے حوالے سے پیغمبر اسلام کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ داڑھی کا موننا مسئلہ کرنا اور مسئلہ کرنے میم سے لام ہے لکھا ہے والے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے مستدرک الوسائل۔ لہٰذا کم از کم رضوی اور تقوی سادات کے لیے تو داڑھی کا مڑنا قطعاً مناسب نہیں ہے کہ یہ شرعی جرم ہونے کے علاوہ ناخلف اولاد ہونے کی بھی علامت ہے۔ خدا جملہ اولیاء اور مسامین کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واضح رہے کہ امام محمد تقی کی ایک صاحبزادی حکیمہ نام کی بھی تھیں، جن کی قبر سامرہ میں ائمہ طاہرین کی قبر کے ساتھ ہے، اور انہوں نے 4 اماموں کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے امور میں بھی انجام دیے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ علماء نے امام جواد علیہ السلام کی اولاد میں ان کا ذکر نہیں کیا ہے، اور سامرہ میں بھی ان کی مستقل زیارت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، جس پر علماء مجلسی اور بحر العلوم نے بھی اظہار تعجب فرمایا ہے۔ اب یوں یہ ازواج اور اولاد والا چیپٹر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آگے کرامات، آئیے ہم جانتے ہیں۔ محمد بن علی الہاشمی کا بیان ہے کہ میں ام الفضل سے عقد کے دوران کے دوسرے دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے بعض دواؤں کے استعمال کی بنا پر شدید پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن میں ان کے یہاں کا پانی نہیں پینا چاہتا تھا کہ آپ نے میرے مطالبے کے بغیر پانی کا طلب کیا اور تھوڑا سا خود نوش فرما کر باقی مجھے عنایت فرما دیا، جس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ شیعوں کے امام واقعاً لوگوں کے اسرار و رموز سے باخبر ہوتے ہیں۔ اصول کافی۔ اس واقعے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ محبان آل محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پانی نہ پینے کا سلسلہ نیا نہیں ہے، بلکہ اس کا پروپیگنڈا مامون رشید کے دوران سے چلا آ رہا ہے، اور جب اس سے خود آل محمد محفوظ نہیں رہ سکے تو چاہنے والے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ محمد بن ریان کہتے ہیں کہ مامون نے امام جواد کو آزمانے کے لیے 200 حسین و جمیل لونڈیاں آپ کے پاس بھیجی اور انہیں حضرت کو لبھانے پر معمور کر دیا، لیکن کردار امامت کی بلندی تھی کہ آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، تو دربار میں بلا کر رقص و رنگ شروع کرا دیا، جس پر آپ نے گویے سے کہا گویے، اس پہ تشدید ہونی چاہیے، میں نے لگا دی، کہا کہ اے شیخ، خدا سے ڈر، اتنی لمبی داڑھی اور یہ کاروبار، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساز اس کے ہاتھ سے گر گیا اور ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ اصول کافی۔ ایک شخص نے آپ سے آ کر بیان کیا کہ ام الحسن نے آپ کا پرانا لباس طلب کیا ہے تاکہ کفن میں بطور تبرک رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وطن واپس آیا تو معلوم ہوا کہ اس خاتون کا 15 دن پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے حضرت سے سفر کے بارے میں مشورہ کیا تو آپ نے منع فرما دیا، وہ رک گیا، لیکن اس کے ساتھی حماد بن عیسیٰ نے کہا کہ میں مکمل تیاری کر چکا ہوں، میں سفر ملتوی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ سفر پر روانہ ہو گیا اور راستے میں ایک وادی میں قیام کیا جہاں ایسا سیلاب آیا کہ اس میں سامان کے بہہ گیا۔ شواہد النبوہ۔ معمر بن خلاد کا بیان ہے کہ مجھے ساتھ لے کر ایک وادی تک تشریف لے گئے اور وہاں مجھے روک کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو چہرہ اداس تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں طوس سے آ رہا ہوں، میرے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کی نماز جنازہ کے لیے گیا تھا۔ قاسم بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں زیدی المذہب تھا اور حضرت کی تعریف سن کر حیران تھا اور ملاقات کا مشتاق تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا اس طرف سے گزر ہو گیا۔ میں نے دیکھ کر کہا کہ اس قدر احمق ہیں وہ لوگ جو اس کا بچہ اور اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آواز آئی، قاسم بن عبد الرحمن، جو ہماری اطاعت سے انحراف کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ میں حیرت میں پڑ گیا اور سوچا کہ شاید انہیں جادو وغیرہ میں کوئی دخل ہے کہ دوبارہ آواز آئی کہ تمہارا خیال غلط ہے، اب تم اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ یہ سننا تھا کہ قاسم بے چین ہو گیا اور فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی امامت کا اقرار کر لیا۔ اچھا جی، یہاں پر تو کرامات کا چیپٹر ختم ہوا، اگلا ہے اعترافات۔ آئیے چھوٹا سا پیراگراف ہے، یہ اعترافات کے حوالے سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صغیر السن تھے لیکن قدر و منزلت کے اعتبار سے کبیر اور ذکر خیر کے اعتبار سے بلند ترین درجے پر فائز تھے۔ محمد بن طلحہ شافعی مطالب الصول، آپ کی منزلت نہایت درجہ بلند تھی۔ ملا حسین وائس کاشفی (روضۃ الشہداء). کمال فن و فضل میں امام جواد تک بڑے بڑے صاحبان علم و کمال بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ علامہ خاوند شاہ (روضۃ الصفا). آپ کے فضائل و مناقب بے شمار تھے، اگرچہ آپ خود کم سن تھے۔ شبلنجی نور الابصار۔ آپ نے ایک نشست میں 30,000 سوالات کے جوابات عنایت فرمائے اور اکثر سوالات کے وارد ہونے سے پہلے ہی جواب دے دیے۔ علی بن ابراہیم کافی۔ اقوال حکیمانہ کی ہیڈنگ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ خدائے متعال پر اعتماد رکھنا ہی ہر قیمتی شے کی قیمت اور ہر بلندی کا ذریعہ ہے۔ حقیقت امر، ابھی یہ بریکٹ میں گفتگو ہے جو میں آپ کو ابھی سنانے لگی ہوں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ خدا کریم نے پر اعتماد سے بڑی کوئی دولت اور انسانی نفس کے اطمینان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہر دولت فنا ہونے والی ہے لیکن یہ دولت فنا ہونے والی نہیں ہے، اور دور حاضر میں اعتماد علی اللہ نہ ہونے کی ہی کا نتیجہ ہے کہ عوام اور حکام سب حیران و سرگرداں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ انورٹڈ کاما میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ اب اس کے بارے میں سمجھایا گیا ہے جو کہ ایک بریکٹ میں ہے۔ انسان فاقوں میں گزار دے تو لوگوں کی نظر میں احترام رہ جاتا ہے، لیکن ہاتھ پھیلا دے تو وہ احترام بہرحال ختم ہو جاتا ہے، چاہے مرغ مسلم ہی کیوں نہ نصیب ہو جائے۔
بریکٹ کلوز۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ظاہر میں خدا کے دوست اور باطن میں اس کے دشمن نہ بنو۔ دور حاضر میں عالم اسلام کی اکثریت، اب یہ بریکٹ میں ہے اس سے نیچے، دور حاضر میں عالم اسلام کی اکثریت اسی عالم میں ہے کہ کلمہ پڑھ کر سب اللہ کے دوست بن گئے ہیں، لیکن اپنے اعمال اور کردار کے اعتبار سے بالکل دشمن خدا ہیں، اور وہی سب منکرات انجام دے رہے ہیں جو دشمنان اسلام انجام دے رہے ہیں، جو دشمنان خدا انجام دے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں دعوی محبت کا کیا فائدہ؟ یہ بریکٹ بند ہو گیا۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جس نے خدا کی راہ میں ایک دوست حاصل کر لیا گویا جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا۔ اب اس کی تفصیل انورٹڈ کاما بریکٹ میں ہے کہ دنیا داری اور لہو و لعب کے لیے دوستوں کا پیدا کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن راہ خدا پر چلنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے ساتھی پیدا کر لینا بہت مشکل ہے۔ انسان کے لیے جنت کے حصول کا سب سے اہم ترین ذریعہ یہی ہے کہ برادران دینی میں اضافہ کرے اور لوگوں کو اس برادری میں داخل کر لے۔ اب اگلا انورٹڈ کاما میں جو ہے وہ 2 لائنوں پر ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں تسلی سے۔ بھلا وہ کس طرح ضائع ہو سکتا ہے جس کا ذمہ دار خدا ہو، وہ کس طرح بچ سکتا ہے جس کا طلبگار خدا ہو، جو غیر خدا کا ہو جائے گا خدا اسے اسی کے حوالے کر دے گا، جو بغیر علم کے عمل کرے گا اس کا فساد اصلاح سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما ختم ہے، اور اب بریکٹ میں اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ اس کلام کے چاروں جملے قابل توجہ ہیں۔ انسان خدا پر اعتماد کر لے تو اس کے ضائع ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں کہ خدا جس کی ذمہ داری لے لے گا وہ کس طرح تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اور انسان یہ یقین کر لے کہ خدا سے بچ کر نہیں جا سکتا تو اس کا کردار خود بخود سنور جائے گا۔ خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف جانے میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ خدا اس کے حوالے کر دے گا تو پھر کوئی کام آنے والا نہ ہوگا، اور بلا علم کے عمل کرنے میں فساد کا خطرہ زیادہ رہتا ہے کہ انسان واقعی مسائل سے باخبر نہیں ہے تو لوگوں کو حلال کے بجائے حرام کی تعلیم دے سکتا ہے اور انہیں محرمات کے بجائے واجبات سے بھی روک سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بریکٹ ختم ہو گیا۔ اب انورٹڈ کاما میں اگلی لائن پڑھتے ہیں کہ غلط آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو کہ اس کی مثال شمشیر برہنہ کی ہے کہ دیکھنے میں بہت چمکدار معلوم ہوتی ہے لیکن انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اب بریکٹ میں ہے ساتھی اور رفیق بنانے سے پہلے کردار کا جائزہ لے لینا انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان فاسق و فاجر کی رفاقت اختیار کر لے گا تو وہ ظاہری اعتبار سے تو انتہائی مخلص یا گرمی محفل کا سبب بن جائے گا، لیکن اس کا شر و فساد کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا انورٹڈ کاما میں بیان قول ہے کہ خائن افراد کا امین ہونا خود بھی خیانت کار ہونے کے لیے کافی ہے۔ ان بریکٹ نیک صفت اختیار کرنے کے لیے اس کے محل اور موقع کا پہچاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے، ورنہ خیانت کار کی امانت داری میں خیانت کے علاوہ اور کیا ہاتھ آئے گا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں ہے کہ ہر مومن کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: 1 خدا کی توفیق، 2 اپنے نفس کی طرف سے معطف میم واو این زویت معزت، نمبر 3 دوسرے کی نصیحت کی قبولیت۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما بند ہو گیا، اور بریکٹ میں ہے کہ جس انسان کو خدا کی توفیق حاصل نہ ہو اور اس کا ضمیر خود اسے نصیحت نہ کر سکتا ہو اور دوسروں کی نصیحت قبول کرنے کو بھی عار تصور کرتا ہو، وہ کسی اعتبار سے صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا قول ہے جو کہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ دل سے خدا کا قصد کرنا اعمال میں بدن کو تکلیف دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے بارے میں آگے بریکٹ میں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان سارے اعمال کو ترک کر کے خالی ذکر اور فکر میں لگ جائے کہ یہ در حقیقت خدا کا تصور نہیں ہے، بلکہ شیطان رجیم کا قصد اور اسی کا راستہ ہے۔ روایت کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ انسان صرف ظاہری اعمال پر بھروسہ نہ کرے اور توجہ قلب کی کوشش کرے کہ سارے اعمال کی روح اور جان یہی توجہ
ایک قلب ہے اور اس کے بغیر صرف بدن کے تھکانے اور اعضائے جوارے کو حرکت دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں کہ جو ایک اور ہمیں انورٹڈ کاما میں قول ملا ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو ہم مزید جانتے ہیں کہ جس نے خواہشات کا اتباع کیا اس نے دشمن کی تمنا پوری کر دی. اب آگے انورٹڈ کاما کی میں نے آپ کو سنا دی. اب اس کے بارے میں آگے تفصیل ہے جو کہ بریکٹ میں ہے کہ انسان کا بدترین دشمن شیطان رجیم ہے اور اس کا بہترین پیغام خواہشات کا اتباع ہے کہ اس کے پاس گمراہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. لہٰذا جس شخص نے شریعت کے بجائے خواہشات اور جذبات کا راستہ اختیار کر لیا اس نے گویا شیطان کی آرزو پوری کر دی اور اس کے راستے پر چلا گیا. یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. انورٹڈ کاما میں ایک اور قول ہے کہ ظلم بادشاہوں کے دور اقتدار کی آخری میعاد ہے. اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ حقیقت امر یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت کفر الحاد کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم و ستم کے ساتھ چل نہیں سکتی. اور جب کسی حکومت میں ظلم داخل ہوتا ہے اور حکام رعایا پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو رعایا میں بغاوت کا جذبہ شروع ہو جاتا ہے اور یہیں سے حکومت کی جڑیں کھوکھلی ہونے لگتی ہیں اور ایک دن اسے عوامی انتقام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بعد خاتمہ اقتدار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. صبر پر اب اگلا انورٹڈ کاما میں ہے، سن لیجئے. صبر پر تکیہ کرو، فقر کو گلے لگاؤ، خواہشات کو چھوڑ دو، ہوا و ہوس کی مخالفت کرو اور یہ خیال رکھو کہ تم خدا کی نگاہوں سے غائب نہیں ہو سکتے ہو. تو اب فیصلہ کرو کہ اس کے سامنے کیسا رہنا چاہتے ہو. ان بریکٹ امام علیہ السلام کے پورے ارشاد کا آخری فقرہ ہی انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. اگر انسان کو واقعاً یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ ہر وقت رب العالمین کی نگاہوں کے سامنے ہے اور صرف خدا کو حاضر و ناظر کہتا ہی نہیں ہے بلکہ اسے حاضر و ناظر سمجھتا بھی ہے تو اس کے سارے اعمال اور کردار کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور یہاں پر بریکٹ بند ہو گیا. انورٹڈ کاما میں ہے اگر کوئی شخص کسی معاملے میں حاضر رہا اور اسے ناپسند کیا گیا تو گویا حاضر نہیں ہے، اور اگر کسی شخص سے غائب رہا اور اسے پسند نہیں کیا گیا تو گویا اس میں حاضر رہا. اب بریکٹ میں اس کے بارے میں ہے کہ اس ارشاد کے دونوں حصے قابل توجہ ہیں کہ جو لوگ برائیوں کے مراکز کے اجتماعات میں مجبوراً موجود رہتے ہیں وہ اپنی ناگواری کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور موجودگی کے جو مجرم نہیں ہیں، لیکن جو لوگ غائب رہ کر بھی حسرت گناہ رکھتے ہیں وہ گویا اس گناہ میں شریک اور اس عمل بد کے مجرم ہیں چاہے واقعاً عمل میں شریک نہ ہو. اور یہاں پر بریکٹ بند ہو گیا. اگلا انورٹڈ کاما میں پڑھ لیتے ہیں. تحفظ بقدر خوف ہوا کرتا ہے. اب اس کی ایکسپلینیشن بریکٹ میں دی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، ورنہ انسان کو جس قدر خوف ہوتا ہے اسی اعتبار سے اپنے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے. گناہوں سے بچاؤ کا انتظام نہ کرنا اور خوف خدا کا دعویٰ کرنا ایک دوسرا جرم ہے کہ انسان غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے. اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اب انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں. خواہشات کا ارتکاب کرنے والا لغزشوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں ان بریکٹ اس کو کیا سمجھایا گیا ہے کہ انسان کے لیے لغزشوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، خواہشات کو کنٹرول میں رکھے اور اس سے اپنے نفس کو محفوظ رکھے، ورنہ اپنے کو خواہشات کے حوالے کر دینے میں لغزش کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آنے والا. آگے چلتے ہیں. اب انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہے کہ جب قضا آ جاتی ہے تو قضا تنگ ہو جاتی ہے تو فضا تنگ ہو. پھر پڑھتے ہیں. جب قضا آ جاتی ہے تو فضا تنگ ہو جاتی ہے. ان کو بریکٹ میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو یہ احساس بہرحال ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قیمت پر دست قضا سے بچ کر نہیں جا سکتا. وسیع ترین آفاق میں سیر کرنے والا بھی ایک دن دست اجل کا شکار ہو جاتا ہے. لہٰذا انسان کو ہر وقت موت کا خیال رکھنا چاہیے اور موت کے بعد کی منزلوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. انورٹڈ کاما میں یہ آخری ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، جو ہم اقوال پڑھ رہے تھے اس کا،
کہ جو ظلم پر راضی ہو جائے اس کی ناراضگی میں کوئی نقصان نہیں۔ اب اس کو بریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ انسان مخلوقات کی مرضی کا خیال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ یہ شخص کس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص ظلم و ستم ہی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کی ہرگز پرواہ نہ کرے، بلکہ اس بات پر خوش ہو کر میرا جاہو عدل و انصاف کا ہے، اور اسی لیے ظلم پرور مجھ سے ناراض ہیں اور ناخوش ہیں۔ کاش بڑی طاقتوں کے مقابلے میں اسلامی حکام کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو جاتا اور انہیں راضی کرنے کے بجائے رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر کرتے کہ حکام جور و ستم صرف جور و ستم ہی سے راضی ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میں عدل و انصاف کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ نقش انگشتر، اب یہ ہیڈنگ ہے نقش انگشتر، اور اس میں لکھا ہے چھوٹا سا کہ نعم القادر اللہ۔ تو سامعین، یہاں پر ہم اس ٹاپک کے اختتام پہ پہنچے۔ اگلا ہے اصحاب اور تلامذہ۔ جیسا کہ ہم تمام ائمہ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں کہ ان کے بارے میں جب باقی معلومات بتائی جاتی ہیں تو ان کے اصحاب کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور اس چیپٹر میں ہم مولا کے 10 اصحاب کے بارے میں جلدی سے پڑھ لیں گے کیونکہ بہت لمبا نہیں ہے، تو ہمارا یہ چیپٹر مولا کے حوالے سے ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم حیات امام علی نقی علیہ السلام پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اصحاب اور تلامذہ۔ 1، ابو جعفر احمد بن محمد ابی نصر بزنطی کوفی، امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں تھے اور امام تقی کی مخصوص شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی وثاقت کا عالم یہ تھا کہ جو روایت ان سے نقل کر دی جاتی تھی اس کا سلسلہ سند نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ اسے صحیح تسلیم کر لیا جاتا تھا کہ انہوں نے کسی غیر معتبر راوی سے کوئی روایت نقل ہی نہیں کی ہے۔ انہوں نے سن 221 ہجری میں وفات پائی۔ 2، ابو محمد فضل بن شازان بن خلیل ازدی نیشاپوری، 180 کتابوں کے مصنف اور انتہائی معتبر انسان تھے۔ امام عسکری علیہ السلام نے ان کے حق میں 2 یا 3 مرتبہ دعائے رحمت فرمائی۔ محمد بن ابی عمیر اور صفوان بن یحییٰ وغیرہ جیسے جلیل القدر حضرات کے ساتھ برسوں زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد قوم میں ایک مرجع روایات کی حیثیت رکھتے تھے۔ نمبر 3، ابو تمام حبیب بن اوس الطائی، اپنے دور کے بہترین شاعر تھے۔ ایک قصیدے میں امام جواد تک تمام ائمہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کا انتقال امام جوادی کے دور میں ہو گیا تھا، اور جاحظ نے ان کا شمار روسا رافضہ میں کیا ہے، جو ان کے شیعہ ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ انہیں قصائد وغیرہ کے علاوہ جو 10,000 نظمیں زبانی یاد تھیں، 14 لکھا ہوگا، 14,000، یہ پرنٹنگ میں غلطی ہے، 14,000 نظمیں زبانی یاد تھیں۔ حماسہ ان کی بہترین کتاب ہے جس کی ادبی دنیا میں ایک خاص حیثیت ہے، اگرچہ بعض متعصب دشمنان اہل بیت ان کے اشعار کے پڑھنے اور لکھنے سے پرہیز کرتے تھے۔ ابو تمام کی وفات سن 231 ہجری میں موصل میں ہوئی ہے اور وہیں ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ نمبر 4، ابو الحسن علی بن محض یا راہوازی، امام جواد نے انہیں ایک خط میں تحریر فرمایا تھا کہ میں نے نصیحت قبول کرنے، اطاعت کرنے، خدمت و احترام کرنے کے لیے کے اعتبار سے تمہارا مکمل امتحان لے لیا ہے اور تمہیں فرائض کا مکمل طور پر ادا کرنے والا پایا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم جیسا انسان نہیں دیکھا ہے تو شاید صداقت کے حدود کے اندر ہی رہوں گا۔ ان کے والد اگرچہ عیسائی تھے لیکن انہوں نے اس قدر کمال فقہ و فقاہت میں پیدا کر لیا کہ حضرت جواد کے مخصوص اصحاب میں شامل ہو گئے اور بعض علاقوں میں حضرت کے وکیل بھی رہے، بلکہ ان کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کے بھی وکیل رہے۔ ان کے بھائی ابراہیم اور محمد بن علی کا شمار بھی معتبر اصحاب امام علی نقی علیہ السلام میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، سقۃ الاسلام محمد بن ابی عمیر بغدادی،
ان کی وثاقت اور جلالت قدر کو دوست اور دشمن دونوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور بعض حضرات نے تو انہیں یونس بن عبد الرحمن سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے، جبکہ ان کے بارے میں یہ فقرہ مشہور ہے کہ ملت اسلام میں سلمان فارسی اور ان کے بعد یونس بن عبد الرحمن سے بڑا فقیہ کوئی نہیں پیدا ہوا ہے۔ مامون رشید کے حکم سے سندی بن شاہق نے انہیں تشیع کے جرم میں 120 تازیانے لگائے اور قید خانے میں ڈال دیا، جس سے 1,21,000 درہم دے کر رہائی حاصل کی کہ ابن ابی عمیر صاحب ثروت انسان تھے، ورنہ شاید ساری زندگی قید خانے ہی میں رہ جاتے۔ حکومت وقت کو اس قدر ٹیکس دینے کے بعد بالکل محتاج ہو گئے اور حکومت نے ان کی ساری املاک کو ضبط کر لیا۔ اتفاق سے ایک شخص نے ان سے 10,000 درہم قرض لیے تھے، اسے حالات کا علم ہوا تو اپنا مکان فروخت کر کے 10,000 لے آیا۔ اب ابن ابی عمیر نے پوچھا کہ یہ مال کہاں سے فراہم کیا؟ اس نے کہا کہ اپنا مکان فروخت کیا۔ فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرض کے قاتل انسان کو اس کے گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، اگرچہ اس وقت مجھے ایک درہم کی ضرورت ہے، لیکن میں قانون شریعت سے انحراف نہیں کر سکتا ہوں۔ نمبر 6، محمد بن سنان ابو جعفر الزاہری امام محمد تقی علیہ السلام نے ان کا ذکر خیر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ خاندان ان سے راضی ہے، اس لیے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ میں دوبارہ جملہ پڑھوں گی، یہاں پہ میں غلط پڑھ گئی ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ان کا ذکر خیر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ خدا، یہاں پہ میں نے خدا کو لکھا ہوا ایسا تھا کہ اور فرمایا ہے کہ خدا ان سے راضی ہے، اس لیے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ انہوں نے یہ میری مخالفت کی ہے اور نہ میرے پدر بزرگوار کی مخالفت کی ہے۔ آخری جملہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ مخالفت کی خبریں مشہور ہو گئی تھیں، جن کی صفائی دینا امام علیہ السلام کی نظر میں ضروری تھا۔ ان کے حالات میں یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ نابینا ہو گئے تھے اور امام تقی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں بینا بنا دیا، لہٰذا یہ مرکز اعتماد امام ہونے کے علاوہ مصدر معجزہ امام میں بھی تھے، اور اتنی سی بات بھی ان کی عظمت و ساقط کے لیے کافی ہے۔ نمبر 7، ایوب بن نوح بن دراج الکوفی مروسقہ اور صاحب کتب تھے، مروسقہ ہوگا پتہ نہیں کیا صاحب کتب تھے، امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے وکیل بھی تھے، انتہائی محتاط اور متقی انسان تھے۔ نمبر 8، جعفر بن محمد بن یونس الاحول، ان کے بارے میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام اور امام جواد دونوں کے اصحاب میں تھے اور مروسقہ تھے۔ نمبر 9، حسین بن سعید الاحوازی، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کے اصحاب میں تھے اور تقریباً 30 کتابوں کے مصنف تھے۔ آخری نمبر 10، علی بن اسبات بن سالم، امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے اصحاب میں مروسقہ اور صاحب کتاب تفسیر تھے۔ آپ کی صداقت بیان شہرۂ آفاق نے تھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے معلم کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو سامعین، یہاں پیج 444 جو کہ نئی کتاب جو مرتب ہوئی تھی نئے ایڈیشن میں، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں، پیج 144 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یوں ہم نے آج اس آڈیو میں جو مل کر پڑھی ہے اس میں ہم نے مولا امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں اس کتاب میں جو کچھ موجود تھا، ہم نے ان 2 آڈیوز میں اس کو مکمل کر لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے میں برکت دے اور ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ہم اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور اگلی آڈیو میں ہم پیج 445 سے نقش حیات امام علی نقی ہادی علیہ السلام کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اگلی آڈیو کا انتظار کیجیے، اور کامنٹس ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔